بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے شوہر انہیں بہت محبت، بہت عزت، بہت مان سے انہیں رکھتے ہیں، ان کی ہر چھوٹی سے لے کر بڑی خواہشات کا بہت عزت کے ساتھ احترام کرتے ہیں، انہیں پورا کرتے ہیں، اور ان کے شوہر انہیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ صرف حسن یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں ایک باوفا عورت اس چیز کی حقدار ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو اکثر لوگ چھپاتے ہیں، لیکن چھپانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور میری بھی یہی رائے ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا علم ہے، اچھی بات ہے، تو اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ہم ایک تاریخی مثال کے بارے میں بھی بات کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عادتیں کتنی طاقتور ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی انسان کو ایک بہترین انسان بناتی ہیں۔ اور ان عادتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ ان عادتوں کو اپنائیں گی تو شوہر کے دل میں محبت اور لگاؤ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شوہر بیویوں کی قدر کس طرح کرتے ہیں اور انہیں کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ دیکھیں، رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ سمجھداری، اچھا رویہ اور خوبصورت شخصیت سے بھی چلتا ہے۔ تاریخ میں بھی ہمیں ایسی عظیم خواتین کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے دل جیتے اور زندگی بھر محبت حاصل کی۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعتماد حاصل کی، اور ان سب کا سب سے بڑا سبب ان کی شخصیت، وفاداری اور عقل تھی۔ کیسے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے ایمان لائیں، پھر ان پر جب وحی آئی، پہلی وحی آنے کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کانپ رہے تھے اور آپ کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور کچھ اچھا ہی کریں گے، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، انہیں سمجھایا، ان کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا کس طرح ساتھ دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے تاکہ اس کا شوہر اس سے دور نہ ہو، بیوی کی عزت کرے، محبت کرے۔ تو سب سے پہلے بات ہم کریں گے، پہلی عادت ہے عزت اور احترام دینا۔ سب سے طاقتور طریقہ شوہر کے دل میں محبت بڑھانے کا احترام دینا ہے۔ دیکھیں، میری نظر میں عزت اور احترام کا ہر شخص حقدار ہوتا ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شوہر ہر عورت کے لیے، شوہر اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی۔ شوہر کے بغیر بیوی کی کوئی زندگی ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر، شوہر کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ گھر کے فیصلوں میں شوہر کی رائے لیں، شوہر کی قدر کریں، شوہر کی محنت اور کام کی تعریف کریں۔ دیکھیں، دن رات شوہر کس کے لیے کام کرتا ہے؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، گرمی میں، سردی میں۔ تو شوہر کے کام کی تعریف کریں، اس کی قدر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے وقت بھی ہمیشہ نرمی اور شائستگی، بہت پولائٹلی رویہ اختیار کریں۔ ہر شخص جو ہوتا ہے نا، وہ نرمی سے اور محبت سے کی ہوئی بات بہت دل سے سنتا ہے، اور پھر ایسے شخص کی بھی قدر کرتا ہے جو اس سے بہت محبت سے بات کرے۔ اور مرد جو ہے نا، اپنی عزت اور اہمیت محسوس کرنا جانتے ہیں۔ جب بیوی احترام دیتی ہے نا، تو شوہر خود بخود محبت اور عزت دیتا ہے اپنی بیوی کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احساس کو ہمیشہ مقدم رکھا، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی بھر محبت کا رشتہ قائم رکھا۔ اور نمبر 2 پر ہے کہ مثبت رویہ اور شکایت۔ ہر وقت شکایت کرنا، طنز کرنا شوہر کو دور کر دیتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیوٹی لائیں اپنے مائنڈ میں، اپنی زندگی میں۔ چھوٹی چھوٹی تعریفیں کریں، گھر میں خوشی کا ماحول بنائیں۔ انسان خود بخود اس جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں اسے سکون اور خوشی ملے۔ اب بیچارہ شوہر تھکا ہارا دن بھر کام کر کے آ رہے ہیں گھر، اور آپ شکایتیں، شکوے لے کر بیٹھ جائیں، تو اس طرح آپ خود کے ساتھ بھی مینٹلی طور پر خود کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں اور شوہر کو بھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ خوبصورت انداز سے اپنے شوہر کا ویلکم کریں جب وہ گھر آئے، اور اس کی پسند کا کھانا بنائیں، تو
شوہر کو ان سب چیزوں سے خوشی ملے گی. دن بھر کے حال احوال پوچھیں اور ان سے نرمی سے، خوبصورت انداز سے، محبت سے بات کریں. تو مائی ڈیئر ہاؤس وائفس، جو بیویاں اپنے گھر میں مسکراہٹ اور خوشی کو ویلکم کرتی ہیں نا، ان کے شوہر اکثر خود بخود ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، شوہروں کو نا سب سے بڑی بات نا، انہیں ذہنی سکون بہت چاہیے ہوتی ہے، انہیں محبت چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ انہیں محبت دیں گی، ذہنی سکون دیں گی، تو جہاں انسان کو محبت، عزت اور ذہنی سکون ملے گا تو انسان خود بخود وہاں رہنا پسند کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نمبر 3 ہے ہمارا کہ خود اعتمادی اور اپنی دنیا، ایک عورت کی اپنی شخصیت، اپنی دلچسپیاں اور اپنی مصروفیات ہونی چاہیے. تو مرد جو ہے نا خود اس کی طرف کھینچتا ہے. اپنی تعلیم، اپنے مشغلیں، اپنی ہابیز، اپنی دوستیاں برقرار رکھیں. دیکھیں، اپنے لیے بھی نا جینا آنا چاہیے. مرد حضرات پھر ایسی بیویوں میں دلچسپی لیتے ہیں جن کی اپنی بھی کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے. اپنی پرسنالٹی کو مینٹین رکھیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ عادت میں وفاداری اور ایمانداری ہے. دیکھیں، وفاداری اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے. اپنے جذبات، وعدوں اور تعلقات میں سچائی رکھیں. چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہے نا وہ بے وفائی کے اثار ہوتے ہیں جو رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں. میری ڈیئر ہاؤس وائفس، جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولے تو یہ بات نا اسے بہت بری لگتی ہے. اپنی ہر چھوٹی سے لے کے بڑی بات اپنے شوہر کے ساتھ ضرور شیئر کریں. کچھ شوہر ہوتے ہیں جن سے ہر بات نہیں ان کو بتائی جا سکتی، لیکن جھوٹ جو ہے نا وہ رشتے کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. تو میری نظر میں اگر صاف گوئی سے سچ بول دیا جائے تو یہ ایک مضبوط رشتے کی پہچان ہوتی ہے. تو بیوی جو وفاداری اور ایمانداری سے کام لیتی ہے نا، تو اس کی یہ چیز ہمیشہ شوہر کے دل میں محبت اور اعتماد کے ساتھ قائم رہتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفاداری نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت اور ایمانداری کو ہمیشہ قائم رکھا. اور یہ رشتہ آج بھی ہم سب کے لیے، ہر بیوی کے لیے سبق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آسیہ کا بھی واقعہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے فرعون، جو کہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، لیکن حضرت آسیہ نے خوف کے بغیر حق اور انصاف کی حمایت کی. انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ احترام اور نرمی کے باوجود اپنی ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ حضرت آسیہ کو جنت میں بلند مقام عطا فرمایا جائے گا. اور ان کی مثال آج بھی ہر بیوی کے لیے وفاداری، عزت اور ہمت کی ہے. یہ عظیم اسلامی کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایسی عورت جو اصولوں، عزت اور شخصیت کے ساتھ رشتہ نبھاتی ہیں، شوہر کے دل میں ہمیشہ کے لیے محبت قائم رکھتی ہیں. اسی کے ساتھ پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا، 5ویں عادت جو ہمیں اپنانی چاہیے مائی ڈیئر ہاؤس وائف، وہ یہ کہ خود کی کیئر کرنا، خود کی دیکھ بھال کرنا اور خود کو پرسکون رکھنا. دیکھیں، خوبصورتی صرف چہرے سے نہیں بلکہ انداز، مسکراہٹ اور شخصیت میں ہوتی ہے. صاف ستھرا رہنا، خوشبو لگانا، مسکراتے رہنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا شوہر کے دل کو کھینچتے ہیں. مرد اپنی بیوی کی شخصیت اور رویے کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. تاریخی مثال ہے کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت اور وقار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ہمیشہ قائم رکھی. اگر بیوی سمجھداری، ایمانداری، عزت اور پازیٹیوٹی رکھے تو شوہر ہمیشہ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں، یہ جو 5 عادتیں ہیں، یہ ہمیں صرف عملی طور پر نہیں بلکہ ہمارے دل و دماغ میں بھی ہونی چاہیے. اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو ہمیشہ آپ کی قدر کرے، آپ کو محبت دے، آپ کی عزت کرے، آپ کے ساتھ رہے، تو یہ 5 عادتیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. عزت و احترام دینا شوہر کو، پازیٹیوٹی رکھنا، خود اعتمادی اور اپنی دنیا بنانا، اپنی پرسنالٹی بنانا، اور وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ شوہر کے ساتھ پیش آنا، خود کی بھی کیئر کرنا اور خود بھی پرسکون رہنا، شوہر کو بھی پرسکون رکھنا. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، یہ اسی سے ہمارا گھر جنت بنتا ہے اور ہماری شوہر کے سامنے قدر و قیمت بڑھتی ہے. یاد رکھیں، ایک اچھی بیوی وہ نہیں ہوتی جو وقت کے ساتھ جیتی ہے، بلکہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو صبر و تحمل اور سمجھداری اور عزت و احترام کے ساتھ شوہر کا دل جیتتی ہے. جب عورت میں سمجھداری ہوتی ہے، محبت، سکون دیتی ہے اس کی موجودگی، تو وہ خود بخود اس کے رشتے میں مضبوطی لاتی ہے. کوشش کریں کہ ایسی بیوی بنیں جس کی موجودگی سے گھر ایک جنت ہو، گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، گھر کو ایک پرسکون ماحول میسر ہو، اور جس کی کمی سے شوہر کو بھی اس کی کمی محسوس ہوئے. کیونکہ محبت جو ہے وہ خوبصورتی سے نہیں بلکہ اچھے رویے سے قائم رہتی ہے. تو میری ان سب باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا. اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو یا میری ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ ایسا آپ کو بہت اچھا لگا ہو
تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں سکون، رحمتیں، برکتیں پیدا فرمائے، آمین۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔